الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج. الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، وعلى آله وصحبه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. معزز ناظرین و سامعین کرام، گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، ہم سب کو جو یہاں اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو خالصتاً اپنے چہرے کے لیے قبول فرماتے ہوئے ہمیں اپنی جہنم سے آزاد فرما کے اپنی جنتوں کا داخلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان ساتھیوں کو بہترین اجر اور جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح کے سلسلے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی ذہنی آوارگی کے اس پلیٹ فارم پر ایسے سلسلوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان بھائیوں کی عمروں میں، عمل میں، ان کی کوششوں میں برکت فرمائے، اور ایسے کئی سلسلے انہیں جاری اور ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا میرے محترم نے اعلان کیا کہ مجھے آج جو حکم ہوا ہے کہ خودکشی مسائل کا حل نہیں، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک واقعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈیرل کارنگی ایک بہت بڑا انگریز ادیب گزرا ہے، جس کی کتاب ایک مشہور اور اپنے وقت کی ایک بہت بڑی کتاب جو لاکھوں کی تعداد میں طبع ہوئی، جس کا اردو میں اور عربی میں بھی ترجمہ ہوا کہ فن التعامل بین الناس، یا اردو میں لوگوں سے میل ملاپ اور زندگی کے طریقے گزارنے کا اصول اور طریقہ۔ یہ کتاب لاکھوں کی تعداد میں چھپی، اور اس کتاب میں ڈیرل کارنگی مختلف زندگی کے اصولوں پر گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ پڑھا ہے، اور اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، کیونکہ اس کتاب میں ڈیرل کارنگی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک مسئلہ بیان کرتا، اس کا پھر حل بتاتا، اور اس کے بعد اس مسئلے کے متعلق بہت ساری بڑی بڑی، بلکہ میں اگر یہ جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو، جن کو لوگوں نے بڑا سمجھ لیا ہے، ایسے لوگوں کے قصے اور کہانیاں جیسے لنکن، روز ویلٹ، اور اس طرح جو بڑے بڑے امریکی نام ہیں یا دنیا میں جو بڑے بڑے نام گزرے ہیں، جن کو دنیا اپنے آپ میں بڑا سمجھتی ہے، ان کے قصے اور کہانیاں بیان کرتا، ان کی زندگی سے واقعات بیان کرتا، اور پھر بتاتا کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کے ان مسائل کا مقابلہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل بتانے والا یہ شخص ڈیرل کارنگی خود جب یہ مرا تو خودکشی سے مرا۔ عالم عرب کے ایک بہت بڑے ادیب ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی
اپنی کتاب استمتع بحیاتک، زندگی سے لطف اٹھائیں، جس کا اردو ترجمہ بڑا مشہور ہے، اس کے مقدمے میں اسی قصے سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ڈیرل کارنگی کی کتاب کو اس کی ایڈوائس کے مطابق، اس کی نصیحت کے مطابق ہر ہفتے میں نئے سرے سے پڑھا، اور ہر دفعہ میں نے اس سے نئی باتیں اخذ کی۔ لیکن کہتے ہیں جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ جب مرا تھا تو خودکشی کی تھی اس نے، تو مجھے ایک لمحے کے لیے اسلام کی عظمت اس جگہ پہ نظر آئی کہ اللہ رب العزت نے یہی جو سارے کام ڈیرل کرنگی لوگوں سے کروا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے، اور جن شخصیات کو اس نے اپنا موضوع ہدف ٹھہرایا ہے، یہ تو دنیا کے ناکام لوگ تھے، جبکہ ہمارے پاس تو ایک ایسی روشن اور بہترین تاریخ موجود ہے جس کے اندر ہمیں کائنات کی وہ ہستیاں نظر آتی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چنا، اور اپنے دشمنوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ کائنات کے سب سے کامیاب لوگ تھے۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکز و موضوع بھی یہی قصہ اور اسی کے متعلق چیزیں رہیں گی۔ مسلمان کبھی بھی، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اسلام کی عظمت کو اور حقانیت کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتا، کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے منع کردہ اس طریقے سے اپنی زندگی کے خاتمے کی طرف نہیں جائے گا۔ بلکہ خودکشی کس شخص کا کام ہے؟ جو ایک مایوس انسان ہے، جو ایک ناکام اور ہارا ہوا انسان ہے۔ میں آج جب اس موضوع پر ریسرچ کر رہا تھا تو بنیادی طور پر جو دنیا کے بڑے بڑے مواقع نے اور کتابوں میں جمع کرنے والے لوگوں نے خودکشی کے جب اسباب کو ذکر کیا، تو بنیادی طور پر دو بنیادی اور مین اور بڑے اسباب سامنے آئے۔ نمبر ایک، کہ وہ بندہ دنیا کے مسائل اور معاملات سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو مار دے کے یہ تصور کر لیا کہ شاید میں دنیا کی اس مصیبت سے نکل کے اپنی اگلی زندگی میں آسانی کے لیے چلا جاؤں، میری اگلی زندگی میں میرے لیے آسانی ہو جائے۔ اور دوسرا سبب وہ یہ کہ انسان کسی بیماری میں اور تکلیف میں مبتلا ہے، اور وہ اپنی بیماری کو وہ اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے لیے موت کو آسان تصور کیا، اور اس نے اپنے آپ کے لیے بیماری سے لڑنے کی بجائے خود کے لیے موت کو قبول کرنے کو ترجیح دی، اور اپنے آپ کو موت کے گلے لگا لیا، اپنے آپ کو مار لیا۔ یہی دو سب سے بڑے اسباب سامنے آتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے پہ بھی نظر دوڑائیں تو شاید یہ مسائل ہر جگہ موجود ہیں۔ کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے تو کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان بیٹھا ہے، اور سارے سلسلے گھوم پھر کے انہی دو چیزوں کے گرد آ کے ٹھہرتے ہیں، اور ان مسائل سے وہ لڑنے کی بجائے اپنے آپ کو مار لینا وہ زیادہ اچھا اور بہتر تصور کرتا ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائی، جو مومن بندہ ہے اس وقت اس رستے کا اختیار کرتا ہے جب اللہ رب العالمین سے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد نے کتنے سال اپنے بیٹے کے فراق میں گزارے، اپنے بیٹے کی جدائی میں گزارے، اور وہ بیٹا جو ان کو جان سے زیادہ عزیز، آج کی تاریخ میں شاید کوئی ایسی مثال ملے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی جدائی میں اس قدر رویا ہو کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، اس کی حالت اور کیفیت اس طرح سے ہو جائے کہ جیسے وہ دنیا میں ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس کی اپنی اولاد اس کو کہتی ہو یا اسفا علی یوسف۔ جب وہ باپ یہ بات کہتا ہو تو اس کی اولاد اسے کہتی ہو کہ ابا جان، آپ تو یوسف کا ذکر کر کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے، ہلاک کر لیں گے، اتنا غم اور تکلیف۔ لیکن وہ باپ بھی اپنے بیٹوں کو ایک وقت یہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔
میرے بیٹو جاؤ جاؤ، جا کے یوسف کو بھی ڈھونڈو، جاؤ جا کے اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے کبھی مایوس مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون.